فوجی آمروں نے اپنے حکومت کو دوام دینے کے لیے جو دہشت گردی کے نام پہ، نام نہاد مذہب کے نام پہ جو آگ کے گولوں سے کھیلا گیا کھیل تھا، اس کے لیے میدان جنگ قبائلی اضلاع تھے۔ جناب اسپیکر، وہ دور تو چلے گزر گیا، اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا آج ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمارے پریزیڈنٹ اٹھتے اور آج ایک عام باقاعدہ معافی کا اعلان کرتے بحیثیت ریاست کے بڑے کے، جو ہم قبائلی اضلاع سے، اس ریاست کے زیادتیوں کی وجہ سے ان قبائلی اضلاع کے لوگوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، یہ باقاعدہ معافی مانگتے ہیں ان قبائلی اضلاع سے۔ جس طرح پریزیڈنٹ زرداری نے 2008 میں آغاز بلوچستان کا آغاز کیا تھا، حقوق بلوچستان کا، وہ بینگ دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ انہوں نے باقاعدہ بلوچ سرداروں سے، ٹرائبل بڑوں سے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی، اس بات کی معافی مانگی تھی جو ریاست نے ماضی میں ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی۔ آج ہمیں بھی چاہیے تمام جماعتوں کو، ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو، جو اس قبائلی اضلاع سے باقاعدہ ان ریاستی غلطیوں کی، ان ریاستی زیادتیوں کی معافی مانگے جو پچھلے 50-60 سال سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اور زیادتی ہے کیا؟ آج بھی ہم بار بار ہم اس صوبائی حکومت کو کہتے ہیں ہمارے آئینی حقوق جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جناب اسپیکر، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، جو آئین کی اطاعت واجب التعمیل ذمہ داری ہے ہر شخص کی واجب التعمیل ذمہ داری ہے، وہ آئین کی پاسداری اور اطاعت کرے گا۔ لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کا قبائلی اضلاع کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ شکیں، وہ آرٹیکلز، وہ حقوق جو ہمیں آئین اور دستور دیتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آج میں کہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہ دو قبائلی اضلاع کے لیے، صرف مجھے اپنے آئینی حقوق دے دو، تو میرے یہ قبائلی اضلاع کے لوگ یہ نہیں چیخیں گے۔ اور وہ حقوق کیا ہے؟ آج میں 400 ارب کی بجلی دیتا ہوں اس ریاست کو، لیکن مجھے آرٹیکل 161 کے نیچے میرا آج بھی بجلی پانی کا جو منافع ہے مجھے نہیں ملتا۔ جناب اسپیکر، آج بھی میرے 150 ارب روپیہ یہ ریاست کھا رہی ہے۔ آج بھی میں 50,000 بیرل تیل دیتا ہوں اس ریاست کو، لیکن مجھے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں دی جاتی۔ اور یہ چیزیں باقاعدہ آئین میں دی گئی ہیں۔ ہم کسی صوبے سے منت نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی صوبے کے آگے جھولی نہیں پھیلانا چاہتے، ہم صرف اس ریاست کو یاد دلانا چاہتے ہیں جو ہمارے آئین کے نیچے جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں تو ہم ان قبائلی اضلاع کو بھی سنبھال لیں گے اور اس ریاست کی معاشی تنگی کو بھی ختم کر لیں گے۔ جناب اسپیکر، لیکن یہ اس ریاست اس آئینی حقوق کے اوپر عمل درآمد نہیں کری، ہم کس فورم پہ جائیں؟ اور صوبائی حکومت چھوٹی چھوٹی منسٹریوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے دفتروں کی خاطر خاموش بیٹھے ہیں۔ بار بار ہم ان کو کہتے ہیں یہ آپ اپنے آئینی حقوق کم از کم مانگے تو صحیح۔ ہمیں پتہ ہے یہ ریاست 50 سالوں سے ہمیں آئینی حقوق نہیں دے رہی۔ میرا تربیلا 1976 میں بنا تھا، 50-40 سال ہو گئے مجھے نیٹ ٹائٹل نہیں ملا جا رہا۔ کبھی وابدہ کی طرف بھیج دیتے ہیں، کبھی CCI میں بھیج دیتے ہیں، کبھی NEC میں بھیج دیتے ہیں۔ میرا تیل کا جو مقدمہ ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا قبائلی اضلاع کے لیے، وہ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں 50,000 بیرل تیل دیتا ہوں جناب اسپیکر اس ریاست کو، لیکن فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی مجھے نہیں ملتی۔ میں اپنی پروڈکشن میری زیادہ ہے، گیس کی کنزمپشن کم ہے، لیکن مجھے گیس نہیں دی جاتی، میرے کارخانے دار کو گیس نہیں دی جاتی، میرے دکاندار کو نہیں دی جاتی، میرے سرمایہ دار کو نہیں دی جاتی۔ جناب اسپیکر، ہم کس طرح اس قبائلی اضلاع کو یہ صوبائی حکومت سنبھالے گی جب ہمارے آئینی حقوق ہمیں دیے جائیں گے؟ میرے پانی کا شیئر دیکھ لیں، 1991 میں ارسا ایکارڈ ہوا تھا، 3 ملین ایکڑ فیٹ میرا پانی کا شیئر دوسرے صوبے استعمال کر رہے ہیں اور مجھے اس کا معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ میرا تمباکو جو کہ سوابی، مردان، چارسدہ میں ہوتا ہے، جناب اسپیکر 20-30 ارب روپے کا تمباکو بناتا ہوں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے۔ صاحب آپ اس پہ بات کریں جناب اسپیکر، دیکھیں یہ فاٹا کی بات ہے، میرے پاس معیشت ٹھیک ہوگی تو میں فاٹا کو سنبھالوں گا، جب میرے پاس معیشت نہیں ہوگی تو یہ لوگ چیخیں گے نہیں۔ میرے پاس جب اکانومی سٹرانگ نہیں ہوگی، اکانومی کس طرح سٹرانگ ہوگی؟ میرا تمباکو جو کہ صوبائی معاملہ ہے، جب وہ وفاق ڈیل کرے گا تو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جب میرا نیٹ ہائیڈل جو ہے نا وفاق پیسے نہیں دے گا تو میں کدھر سے سنبھالوں گا قبائلی اضلاع کو؟ جب میرے تیل کے اوپر مجھے اختیار نہیں دیا جائے گا تو میں کدھر سے سنبھالوں گا؟ یہ میرا مقدمہ ہے قبائلی اضلاع کا بھی اور خیبر پختونخوا کا بھی اور گریٹر پاکستان کا بھی۔ جناب اسپیکر، وہ صوبہ جو 35% انرجی دیتا ہے، دنیا میں آج کل انرجی کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں جناب اسپیکر، میں کس طرح نہیں مانگوں گا اس حکومت سے، کس طرح نہیں مانگوں گا اس ریاست سے؟ وہ ریاست جو مجھ پہ 40 سال جنگ تو لڑواتی ہے، فوجی عامر جو اپنی حکومتوں کو دوام دینے کے لیے مجھ سے جنگ کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں، جب میں اپنے حقوق مانگتا ہوں تو پھر کہتے ہیں یہ آپ کا حق نہیں بنتا۔
آپ مجھے بتائیں پن بجلی میرا حق نہیں بنتا؟ آپ مجھے بتائیں تیل میرا حق نہیں بنتا؟ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس ایکٹ کے مطابق 3 ملین ایکڑ فیٹ جو دوسرے صوبے استعمال کر رہے ہیں اس پہ معاوضہ میرا حق نہیں بنتا جناب اسپیکر؟ کیا میری جو گیس ہے 1400 MMCFD پورے پاکستان میں گیس ملتی ہے کارخانے دار کو، مجھے صرف 40 ملتی ہے جناب اسپیکر؟ کارخانہ نہیں ہوگا؟ کنڈی صاحب یہ 2-3 دفعہ آپ یہ باتیں کر چکے، آپ ٹرائبل ایریا پہ کچھ بات کرنا چاہیں؟ جناب اسپیکر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں خدا را یہی تو صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے جو ہم چیخ رہے ہیں، یہ غیر سنجیدہ، ان کو ان چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ جاتے ہیں اور یہ CCI کی میٹنگ میں اپنا ایجنڈا نہیں رکھوا سکتے۔ اگر یہ CCI میں اپنا ایجنڈا اور مقدمہ نہیں لڑ سکتے تو مجھے بتائے وہ قبائلی اضلاع جس کے لیے کوئی آئینی حقوق تو نہیں رکھے گئے، 25th امینڈمنٹ کے نیچے مجھے 100 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، جس ملک میں آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اس ملک سے آپ توقع کر رہے ہیں جو آپ کو 100 ارب روپے آپ سے زبانی جمع خرچ میں دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں جس ملک میں دستور کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس ملک میں مستقبل کا چیف جسٹس در بدر ٹھوکریں کھا کے اپنی صفائی اور انصاف مانگ رہے ہیں، جس ملک میں صوبائی یونٹ کا IG اغوا ہو جاتا ہے، اس ملک سے آپ 100 ارب روپے مانگ رہے ہیں؟ خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ۔ خدا را وہ آئینی حقوق پہلے مانگے، اس صوبائی حکومت کو ہم کہتے ہیں جناب اسپیکر وہ آئینی حقوق مانگے جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں، جو ہمارے آئین 1973 میں دیے گئے ہیں۔ ہم بار بار ریاست کو یاد دلائیں گے، آپ تو کہتے ہیں نا بار بار، خدا کی قسم 5 سال روز میں آپ کو یاد دلاؤں گا یہ میرے آئینی حقوق ہے اور میں یہ مانگتا ہوں اس ریاست سے۔ اور صوبائی حکومت کو ہم کیا کہتے ہیں جناب اسپیکر؟ اس ریاست میں یہ ان فورمز کی جو طاقت اور اختیار ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ کتنا ہے، ہم نے نزدیک سے دیکھا ہے۔ ان فورمز کے اختیار بے بس ہیں یہ لوگ، لیکن ہمیں ان سے گلہ کیا ہے؟ یہ اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، ان کے پاؤں کانپتے ہیں جب اسلام آباد کے ایوانوں میں جاتے ہیں تو یہ میرا قبائلی اضلاع کا مقدمہ لڑیں گے۔ یہ منسٹر جو چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر، چھوٹی چھوٹی منسٹریوں کی خاطر، چھوٹی چھوٹی پوسٹنگوں کی خاطر یہاں پہ پشاور میں ہمیں تو آنکھیں دکھاتے ہیں، جب اسلام آباد جاتے جناب اسپیکر یہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے جناب، یہ میرا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے۔ وہ مقدمہ جناب اسپیکر میں اس ریاست کو پھر بات یاد دلا دوں، 1500 ارب کا وسائل دیتا ہوں، 900 بجٹ ہے میرا، 180 ارب کا قبائلی اضلاع ہے، مجھے آپ آئینی حقوق دے دے، قبائلی اضلاع جانے اور ہم جانے، ہم ان کو راضی کر لیں گے۔ آخر میں پھر میں کہتا ہوں اس ریاست کو قبائلی اضلاع کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے، کھلے عام معافی مانگنی چاہیے۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے کم از کم یہ تسلیم کر لے جب سے یہ پاکستان بنا ہے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اور خاص کر وہ 40 سال جو جنگیں لڑائی ہیں ہم نے اس علاقے میں، اس میدان، اس ایریا کو جو ہم نے میدان جنگ بنایا، صرف فوجی آمروں کی حکومت کو دوام دینے کے لیے، اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے قبائلی اضلاع سے، اور ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ اٹھے اور باقاعدہ کہیں جو ہم نے ہمارے ریاست سے غلطیاں ہوئی، زیادتیاں ہوئی، یہ لوگ پھر بھی تیار ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ ان لوگوں نے ریاست کی استحکام کی خاطر، یکجہتی کی خاطر، خوشحالی کی خاطر، سالمیت کی خاطر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آج بھی یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس حد تک نہ لے جائے جو کل کو یہ پھر کوئی علیحدہ نعرے لگائیں، پھر ان کے لہجے بھی سخت ہوں اور یہ ان کے رویے بھی سخت ہوں۔ آخر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جو آپ نے مجھے وقت دیا۔ بصیرت خان صاحبہ۔